السلام علیکم ناظرین، پروگرام لیبر ٹائم کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، صوبائی وزیر محنت امین نواز صاحب، السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مشہور معروف وکلا رہنما اور لیبر کے حوالے سے جو ہے ان کی بڑی خدمات ہیں، حمید سعید صاحب، السلام علیکم۔ یہ فرمائے گا امین نواز صاحب کے سوشل سیکورٹی اور لیبر ڈپارٹمنٹ میں آپ کی موجودہ حکومت سے پہلے کتنے ادارے رجسٹرڈ تھے اور آپ کے آنے کے بعد کتنے ادارے رجسٹرڈ ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور آپ کا اور رائل ٹی وی چینل کا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ سوشل سیکیورٹی بہت بڑی اسکیم ہے مزدوروں کے تحفظ کے لیے، اور جب ہم آئیں تو جب ہم نے اسٹڈی کی پورے اس کے ادارے کی، تو اس میں 2-3 خامیاں ہمیں نظر آئیں۔ ایک تو یہ کہ بہت سارے جو لوگ تھے کہ وہ ڈیٹینمنٹ پہ اور مختلف حوالوں سے مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہ گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے تھے، تو اس چیز کو ایک دم ہم نے ختم کیا۔ سیکنڈلی، جب میں نے وزٹ کیا، ہمارے ہاں ہاسپٹلس ہیں، میڈیکل سینٹرز ہیں اور ڈسپنسریز ہیں، تو وہاں پر جو دوائیاں مل رہی تھی بالکل وہ پیپرا کے قانون ایک ہے کہ آپ ایڈورٹائز کریں اور سستی سے سستی چیز جو کم ریٹ پہ آئیں، تو ظاہر ہے کہ دوائیوں کے حوالے سے یہ فارمولہ میں نہیں سمجھتا، تو ہر جگہ سے ایک یہ شکایت آئی کہ یہاں دوائیاں بالکل بیکار ہیں اور بالکل کوئی اثر ہی نہیں کرتا ہے۔ تھرڈلی، جو میں نے سب سے جو اہم جو آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں وہ یہ کہ یہاں پر 1965 کے بعد 2008 تک 42-43 سال جتنے بھی بنتے ہیں، تو اس میں مجموعی تعداد جو رجسٹرڈ تھی ورکرز کی وہ 4.25 لاکھ تھی۔ تو وہ اس حوالے سے پھر میں نے زیادہ اپنی پوری توجہ اس طرف مبذول کروائیں، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت اللہ کا احسان ہے کہ وہ تعداد جو 4.25 لاکھ تھی، اس وقت میں نے 6,18,000 تقریباً 6.25 تک وہ میں نے پہنچائی ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسے یہ لوگ رجسٹر ہوتے ہیں تو ویسے ان کے لواحقین کی تعداد بھی بڑھتی ہے۔ ایک اگر ورکر رجسٹر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ان کے ماں باپ، ان کے وائف، ان کے بچے، تو جو 6-7 جو بھی تعداد آتی ہے وہ تمام اس فیسلٹیز یعنی وہ تحفظ ان کو فراہم ہو جاتی ہیں سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ جو ہم نے کی ہے۔ اچھا، یہ فرمائے کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی محنت کشوں کے اویئرنیس کے لیے کوئی ایسا پروگرام آپ ترتیب دیتے ہیں حکومتی سطح پہ کہ ان کو بتایا جا سکے کہ حکومت لیبر قوانین کے تحت ان کو کیا کیا مراد دے رہی جو ان تک نہیں پہنچ رہی؟ بالکل جی، ہم تو باقاعدہ ہمارا جو سوشل سیکیورٹی کا ادارہ ہے وہ تو باقاعدہ ان کے پاس اپنے بروشرز ہیں، اور مختلف اوقات میں ہم سیمینار بھی اور ورکشاپیں بھی، اور باقاعدہ ہم باقاعدگی سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مطلب ہر 2-3 مہینے میں کوئی نہ کوئی ایونٹس اس قسم کی ضرور ہوتی ہے جو آگاہی دے امپلائرز کو بھی اور امپلائیز کو بھی، دونوں سائڈز کو۔ تو وہ ہم باقاعدگی سے ہمارے پروگرام چل رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں، چاہے وہ امپلائر ہو چاہے امپلائیز ہو، کیونکہ وہ بنیادی جو کردار ہے اس میں امپلائر کے حوالے سے، کیونکہ وہ کنٹریبیوشن دیتا ہے، اور امپلائیز وہ ان کا حق ہے کہ ان تک وہ ان کی جو امانت ہے ان تک ہم پہنچائیں حکومت۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سہ فریقی ہے، ہمارے جتنے بھی وہ ہیں گورننگ باڈی ہے تو اس میں بھی سہ فریقی ہے، اس میں ورکرز کی بھی نمائندے ہیں، اس میں امپلائرز کے بھی نمائندے ہیں، اس میں ہمارے حکومت کی بھی نمائندے ہیں، تو تمام ایک کمبائنڈ سہ فریقی یا ٹرائفرائٹ وہ ایک باڈی ہے، اور وہ رن کرتی ہے اس ادارے کو۔ اور اسی حوالے سے تمام جب بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب آپ کا جو پیسہ آ رہا ہے وہ اس طریقے سے ہم خرچ کر رہے ہیں، اور امپلائیز ان کو بھی ہم یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ آپ کا پیسہ ہے اور یہ آپ کے لیے ہم اس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں جتنے زیادہ لوگوں کو ہم شامل کریں گے اتنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے گا۔
حامد سعید صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے وہ پروگرام اور سیمینار منعقد کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے جو لوگ محنت کش ہیں یہ رجسٹرڈ کیوں نہیں ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے ان کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ہمارے پاس جو یہ معاملہ ول کا ہے، 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو یہ سوشل سیکورٹی کا جو لفظ ہے یہ صرف انڈسٹری کے لیے نہیں ہے، یہ آل اوور دی پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، عوام ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ سب کے سوشل سیکورٹی کے کنسیپٹ سے وہ چیزیں اس کے اندر ڈالی گئی ہیں۔ پھر اس میں یہ چیز پہلا اسٹیپ بنائی گئی، سب سے پہلے ہم انڈسٹری جو ہمارے سٹیز میں ہوتی ہیں اس کو ہم پہلے اس کو اندر رجسٹرڈ لائیں، اس پر کام کریں، اس کو مکمل کریں۔ بدقسمتی سے ابھی تک ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی حالات تسلسل سے نہیں چل رہے ہوتے ہیں، کبھی مارشل لا آتا ہے اور جب جمہوریت آتی ہے تو وہ بھی اس میں بھی بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو جو مین سیکٹرز ہوتا ہے وہ سارا ہمارا رہ جاتا ہے کام کرنے کے لیے۔ اس وقت ہمارے پاس جو انڈسٹری کی ڈیفینیشن میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں انڈر شاپ اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کے تحت اور فیکٹریز ایکٹ کے تحت، ان دو چیزوں کے اندر جو جتنی انڈسٹریز آتی ہیں اس کو ہی رجسٹرڈ کیا جاتا ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس جتنی انڈسٹریاں اس وقت جو نئی بن رہی ہیں، جو اپنی برانچز کھول رہی ہوتی ہیں، لنک کر رہی ہوتی ہیں، وہ ساری کے ساری اس وقت سندھ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، وہ سب کے سب 100% رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ اس کے لیے جو فیلڈ آفیسرز ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتے ہیں، یہ تو ایک اسٹاف کی کمی ہے ان کے پاس۔ بدقسمتی سے